اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ویسے ہم نے نماز کے شروع میں بھی پڑھ لیا تھا، ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اللہ، لفظ اللہ ہماری اردو زبان میں بھی اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ اکبر، اکبر دیکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں دیکھیں افعال جیسا ہے۔ افعال تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں 42 آیات مبارکہ کے کورس میں کہ کوئی بھی لفظ دیکھنے میں، پڑھنے میں افعال کے وزن پہ آئے، اس جیسا ہو پڑھنے میں، دیکھنے میں، اس کے ترجمے میں سب سے زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر اکبر کے روٹ ورڈز کو دیکھا جائے نا، کاف بارا، کبر، تکبر لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا جاننا، تکبر۔ تو کاف بارا، کبر ہوتا ہے بڑا۔ تو لیکن اس سے پہلے دیکھیے افضل ہے، افضل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سب سے زیادہ کا معنی اس میں کرنا ہے نا، سب سے زیادہ فضیلت والا۔ اکبر سب سے بڑا، تو کون سب سے بڑا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اچھا، سب سے مشہور دعا یہی ہے جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، رکوع چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ تو ویسے تو رکوع کی دعائیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح جب رکوع سے اٹھتے ہیں اس وقت بھی ہمیں دعائیں کافی ساری ملتی ہیں۔ سجدے میں بھی ہمیں جو مشہور دعا ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے، یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹی چھوٹی دعائیں ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہم نے یہ یاد کی ہوئی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی اگر خشوع کی بات کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خشوع خضوع کی بات کریں، تو اللہ رب العزت نے مومنین کے بارے میں سورۃ المومنون 18 نمبر جو پارہ ہے اس کے شروع میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پاگے مومن۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سجدے کرتے، اتنے لمبے لمبے رکوع کرتے، قیام اتنا لمبا لمبا کرتے کہ واقعی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو ان کو رشک آتا کہ نماز ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ ایک بار ایسا ہوا نا کہ آپ سجدہ کر رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دیکھ لیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے ایسے محسوس کیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو لیکن جب ایک صحابی نے پاس ہو کے دیکھا، غور کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اللہ کے حضور، سجدے میں پڑھ کے رو رہے تھے، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن ہم نے کیا ہوا، چھوٹی چھوٹی بس 3 لفظوں کی دعا یاد کی ہوئی ہے اور فارمیلٹی کی، اور وہ بھی جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں۔ اور وہ ایک واقعہ بھی یاد کر لیجئے، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ایک بار ایک صحابی، ایک شخص مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ کے وہ آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں۔ آ کے اس نے اسلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو اسلام کیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر قرآن مجید سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں چلا جا، پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا، پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں چلا جا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر۔ تو دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، حدیث نمبر 793 ہے کہ اس صحابی نے جلدی جلدی سے، اس شخص نے جلدی جلدی سے نماز پڑھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو رکوع کی تسبیح بھی ہمیں صحیح طرح سے نہیں آتی، رکوع سے جب پوری طرح اٹھتے بھی نہیں ہیں،
جلدی جلدی سے، بس جلدی مچی ہوتی ہے کہ ہم بس جلدی سے نماز پڑھیں اور بس چلے جائیں، بھاگ جائیں اپنے کام کی طرف۔ چلیں جی ہم آتے ہیں۔ سبحان رب مشہور دعا چونکہ یہی ہے، اس لیے پھر میں اس کا ترجمہ ہی یہاں پہ وہ سکھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں سبحان، آپ نے کورس میں پڑھا تھا 42 آیات مبارکہ کورس میں کہ کوئی لفظ دیکھنے میں پڑھنے میں فعلان جیسا ہے تو اس کے ترجمے میں زور ہوتا ہے، شدت ہوتی، قوت ہوتی ہے، بہت زیادہ زور، یعنی انتہائی پاک۔ اس کے اگر روٹ ورڈز کے دیکھیں، روٹ ورڈز کو دیکھیں، سین با ہا، تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح کا مطلب اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا، اس کو انتہائی پاک جاننا اور عیوب سے خالی ذات ماننا۔ کون ہے پاک؟ انتہائی پاک۔ ربیا، تو یہ اس میں ربی لفظ ہوتا ہے تو آگے ملانے کے لیے یہاں پہ زبر ہم پڑھتے ہیں ربی العظیم۔ رب لفظ ہے، اس کے بعد یا ہے، یا پڑھ چکے ہیں لفظ کے آخر میں، یہ متکلم کی علامت ہے، اپنے لیے ہم بولتے ہیں، ایک شخص اپنے لیے بولتا ہے یا ایک مونس بھی اپنے لیے اس کو بولتی ہے۔ ربی، ربی رب، اور ربیا میرا رب۔ اگر لفظ کے آخر میں نون الف نہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا ہمارے رب، ہمارا رب۔ رب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مالک، آقا، پالنہار، مربی، فرماروا، نگہبان۔ میرا رب، میرا مالک انتہائی پاک اور عیوب سے خالی ہے۔ ربی، میرا فرماروا، میرا پروردگار۔ العظیم، یہ دیکھیں آپ نے کورس میں پڑھا تھا لفظ کے شروع میں الف لام کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، آپ نے قرآن مجید میں پڑھے تھے۔ یا تو یہ خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے، یا اس کا ترجمہ تمام کا کیا جاتا ہے۔ عظیم، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عظمت، عظیم، اعظم، اور اس کا وزن بن رہا ہے فعیل بن رہا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کوئی بھی لفظ دیکھنے میں پڑھنے میں فعیل جیسا ہو اس کے ترجمے میں ہمیش کی پائی جاتی ہے۔ تو ازل تا ابد، ابد بڑا، ہمیشہ ہمیش کے لیے بڑا، اور یہ صفت موصوف کی ذاتی ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے، کسی سے نہیں لی ہوئی۔ عظیم، وہ ازل تا ابد، ابد ہمیشہ ہمیش کے لیے بڑا شاندار ہے، اور ہمیشہ شاندار ہے میرے مالک اور شہنشاہ کی ذات۔ سبحان ربی العظیم، بڑا ہی پاک اور عیوب سے خالی، ہمیشہ سے شاندار ہے۔ سبحان ہے، لفظی ترجمہ اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں، سبحان ہے ربی، میرا رب، العظیم، جو بڑا ہی عظیم ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے۔ رکوع میں ہم کم از کم 3 بار یہ دعا پڑھتے ہیں، یا طاق عدد میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ۔ اچھا، اس لفظ کے آخر میں جو حمیدہ ہے نا، اس پہ ہم عام طور پہ غلطی کر جاتے ہیں، حمیدہ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ لفظ حمیدہ ہو ہے، لیکن ہم وقف کی صورت میں دال کو ہا کے ساتھ ملاتے ہیں، حمیدہ، ہا کی آواز آنی چاہیے، دال زبر ہا دہ۔ سامیہ، یہ سین میم عین، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، سماعت ہم کہتے ہیں، سننا، سما بصر، اس کا وزن بن رہا ہے فاعلہ۔ سامیہ فاعلہ، فاعلہ ایسا فعل ہے، یہ ایسا وزن ہے، اس کا ترجمہ آپ ماضی میں کرتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے میں، فاعلہ اس نے فعل کیا، سامیہ اس نے سنا۔ یہ بھی آپ کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ 42 آیات مبارکہ کا کورس آپ جانتے ہیں، ایسا کورس ہے جس کی مدد سے آپ پورے قرآن حکیم کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ ویڈیوز نہیں ہے، لیکچرز نہیں ہے، تو آپ مجھے واٹس ایپ میسج کریں اور وہ واٹس ایپ پر آپ منگوا لیجیے، 03017235 163۔ اللہ، کس نے سن لیا؟ اللہ، اللہ نے۔ لفظ جلالہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ جل جلالہ کا۔ آگے ہے لیمن، آپ نے کورس میں پڑھا تھا لفظ کے شروع میں لام کا ترجمہ آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں، یا کے لیے یا یقیناً، یہاں پہ کے لیے ہے۔ من کا ترجمہ بھی آپ وہاں پڑھ چکے ہیں، جو یا کون ہوتا ہے۔ حامدہ، تو حامدہ حمد بیان کرنا، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نعت کس کی، اس میں نعت میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، نعت میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور حمد میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو حمد یہ اردو کا لفظ ہے، تعریف بیان کرنا۔ حامدہ، اس نے حمد کی، اس کی۔ آپ نے کورس میں پڑھا تھا لفظ کے آخر میں ہا، ہما، ہم، ہن نہ آ جائے، ترجمہ زیادہ تر اس یا ان کیا جاتا ہے لفظ کے آخر میں، تو یہ اس ایک مذکر کے لیے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی، سمیع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن اس شخص کی جو، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی۔
آگے ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، یہ ربنا ولک الحمد بھی ملتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ملتا ہے۔ ربنا، رب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لفظ کے آخر میں نون الف نا پڑھ چکے ہیں، ترجمہ آپ ہم کا کرتے ہیں، متکلم کا، زیادہ متکلم کا۔ ربنا ہمارے رب، ربی آپ پڑھ چکے ہیں، سبحان ربی العظیم میں ربی ہوگا میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اگر لفظ کے آخر میں ہو لگا دیا جائے تو پھر کیا آئے گا؟ اس کا رب یا اس کے رب۔ ربا کا، لفظ کے آخر میں کاف زبر کا لگا دیا جائے تو تیرا رب، تو ایک مذکر کا رب۔ یا بھی آپ نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں کا، کی، کما، کم، کنہ آ جائے، ترجمہ مخاطب کا کیا جاتا ہے، یعنی تو، تم، آپ کا آپ وغیرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ربا کا۔ اور اب لفظ مالک کا، مربی، پرورش کرنے والا، خبر گیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، فرماروا، حاکم، مدبر، منتظم، یہ سارے رب کے معنی ہے۔ ربنا ولک الحمد، واو اگر ہم پڑھتے ہیں تو واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حرف ہم کہتے ہیں صبح و شام، زمین و آسمان، لیل و نہار۔ اردو میں دو لفظوں کے درمیان جو چھوٹا سا واو لکھا ہوتا ہے اس کا ترجمہ اور ہے، یہاں پہ بھی اس کا ترجمہ اور بنے گا۔ آگے ہے لک الحمد، لام آپ پڑھ چکے ہیں، لفظ کا ترجمہ شروع میں لام آئے تو یا تو کے لیے ترجمہ کرتے ہیں یا یقیناً کرتے ہیں، یہاں پہ کے لیے ہے۔ کاذب کا یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، مخاطب کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایک مذکر کا۔ اچھا، اگر لام کے دو ترجمے ہیں تو ہم تو کنفیوز ہو سکتے ہیں، یہاں پہ کون سا ترجمہ آئے گا؟ کے لیے آئے گا، یہ یقیناً آئے گا بھائی، سیاق و سباق آپ کو بتا دیتا ہے، یعنی اگلے پچھلے الفاظ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں کون سے معنی صحیح ہیں۔ غلط اگر ترجمہ کریں گے تو اردو کا جملہ ہی نہیں بنے گا۔ آگے ہے الحمد، آپ نے پڑھا تھا لفظ کے شروع میں الف لام کے ترجمے بھی دو طرح سے آ سکتے ہیں، یا تو یہ خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے یا یہ تمام کا معنی دیتا ہے۔ یہاں پہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس اگر آپ کو سمجھ آ گیا لفظ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ تمام ترجمہ یاد کر لیں۔ اس میں جنس ایسا لفظ ہوتا ہے، یعنی یہ جس لفظ پہ یہ داخل ہو رہا ہوتا ہے اس کی تمام کیٹیگریز کو اپنے اندر لے لیتا، یعنی تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں۔ مدح اسم معرفہ کے اظہار اور کبھی اس میں جنس یا نوع کے بیان کے لیے آتا ہے، یعنی تمام تعریفیں۔ ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، یا ربنا اللہم ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، لک الحمد آپ ہی کے لیے ہیں، الحمد تمام تعریفیں۔ اچھا، رکوع کے بعد ہم حالت قیام میں پڑھنے والی دعا ایک ہے جو کہ صحیح بخاری میں حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، حمدن، دیکھیں یہ لفظ اردو کا ہی ہے حمدن، لیکن اس کے آخر میں دو زبر کے بعد الف ہے۔ یہ رول آپ نے پڑھا تھا، جب کسی لفظ کے آخر پر دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کلمے کی حالت بیان کرنا ہوتی ہے، حالت، گویا حالت حمد، یعنی تعریف، تاثیر اور مرعوبیت کی حالت۔ حمدن کثیرن، ہم پہلے پڑھ چکے نا، ربنا ولک الحمد، اے رب، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہی تعریفیں ہیں۔ کون سی تعریفیں؟ کتنی تعریفیں؟ حمدن کثیرن، حمدیں کثیرن کثرت سے، بہت زیادہ۔ کثیر اردو کا لفظ ہے، یہ قلیل کا عکس ہے، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعریف۔ طیبن، طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں، طیب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، طیب طاہر ہم کہتے ہیں پاکیزہ چیز کو۔ مبارکن، مبارک لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تبرک ہوتا ہے، متبرک ہوتا ہے۔ مبارک کہتے ہیں فائدہ مند چیز کو، فائدہ مند جس میں نفع ہو، فائدہ ہو۔ گویا حمد کثیر اللہ کی تاثیر اور مرغوبیت بہت فائدہ مند، مبارکن فی، کہ جس میں تبرک ہو، جس میں برکت ہو، فی ہی، اگر آپ نے اس پہ وقف کرنا تو اس کو فی پڑھیں گے آپ۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، لفظ کے آخر میں ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا آ جائے، ترجمہ زیادہ تر اس یا ان کیا جاتا ہے، یہ پچھلے لفظ کی وجہ سے ہی بھی بن جاتا ہے۔ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن کثیرن یعنی ایسی تعریف جس میں بہت زیادہ تعریف ہو، حمدن کثیرن، حمدیں بہت زیادہ، طیباً مرعوبیت پاکیزگی، پاکیزہ تعریفیں، مبارکن فی جس میں نفع اور برکت ہو، مبارکن فی۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے
سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔